تو میرے معزز سامعین ناظرین، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہ 2020 اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، 31 دسمبر ہے۔ اب 2021 شروع ہوگا، تو 2021 شروع ہوگا۔ اب ہم نے یہ محاسبہ کرنا ہے کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، یعنی پورا سال ہم پر گزر گیا 2020۔ اب اس پورے سال کے اندر ہم لوگوں نے کیا کمایا اور کیا کھویا، یعنی دونوں لحاظ سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلی بات یہ سمجھیے گا کہ ہم لوگوں نے معاشرے کے اندر کیا طریقہ کار بنا رکھا ہے۔ نئے سال جیسے ہی آتا ہے تو ہم اس چیز کا محاسبہ نہیں کرتے کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ ہم نشو تماشوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہم نئے سال کی مبارکباد دینے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد دیتے ہیں۔ حالانکہ شریعت میں، ہمارے مذہب میں، بہت پیارا مذہب اللہ نے ہمیں دیا ہے، دین اسلام۔ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم محبوب پیغمبر کی امتی ہیں، اور حضور علیہ السلام کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اب تو بات ہی ختم ہو گئی جب اس حضور علیہ السلام کی امتی بھی ہیں، کلمہ بھی اس کا پڑھا ہے، اور مذہب بھی ہمارا سب مذاہب میں سے سب سے خوبصورت مذہب اور دین ہمارا، نبی ہمارا، شریعت ہماری، کتاب ہمارے سب سے زبردست۔ لیکن اس کے باوجود ہم لوگوں نے کلچر کیا بنایا ہے، طریقہ کار کیا بنانا ہے، غیروں کا، غیر مذہب کا جو طریقہ کار ہے وہ ہم اپنا رہے ہیں۔ میرے معزز سامعین، میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں اور جو میرے کہنے کا مقصد ہے، وہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم پچھلے جتنے سالوں سے ہماری زندگی آ رہی ہے، ہم پر وقت گزر رہا ہے، یہ ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں، ہم قبر کے گڑھے کے قریب ہو رہے ہیں۔ ایک سال ہم پر ختم ہو جاتا ہے، دوسرا سال شروع ہو جاتا ہے، ایک سال کا اختتام ہو جاتا ہے، دوسرے سال کی افتتاح شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ہم اپنے زندگی سے ایک سال کھو بیٹھتے ہیں، موت کے قریب ہو جاتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں، آپ سے میرا سوال ہے کہ بھئی جو بندہ قبر کے گڑھے کے قریب ہوتا ہے، جو بندہ موت کے قریب ہوتا ہے بغیر کسی تیاری کیے ہوئے، اور وہ خوشی کا اظہار کرے گا، وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے گا، یا وہ حیران ہوگا، وہ پریشان ہوگا، وہ غمگین ہوگا کہ میں نے تو کچھ کمایا نہیں ہے، یہ تو دار الامتحان ہے۔ یہ دنیا 60 سال عمر ہے ہماری، 100 سال عمر ہے جس کی، 50 سال عمر ہے جس کی، اگر ایک سال اس پر کم ہوا تو اس کی زندگی سے ایک سال مائنس ہو جاتا ہے۔ مائنس ہونے کی صورت میں ہم مبارکباد دیتے ہیں، ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں نئے سال کی خوشی میں۔ اور اللہ معاف کریں، اس رات میں ایسے ایسے لوگ ہیں میرے سامنے آتے ہیں، ایسے ایسے معاملات میں دیکھتا ہوں، میں نے دیکھے ہیں، آپ لوگوں نے بھی دیکھے ہوں گے، نشہ، شراب، فحاشی، زنا عام ہو جاتا ہے۔ تو جب سال کی ابتدا ہم نے ایسے کی تو انتہا کیسے ہوگی؟ ہر چیز کی ابتدا اللہ کے نام سے صحیح طریقے سے کیا کریں۔ ہمیں چاہیے، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی نئے مہینے کا چاند دیکھتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام، مشہور دعا ہے۔ ہمیں احادیث سے کیا سبق ملتا ہے؟ حضور علیہ السلام یہ دعا کرتے تھے۔ ہمیں نئے سال کے موقع میں، نئے سال کے آنے پر ہمیں دعا کرنی چاہیے، رب کی طرف التجا کرنی چاہیے، رب کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر رب سے مانگنا چاہیے۔
ہم کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں. دوسری بات یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ حضور کے امتی ہیں، اور ہماری آنکھیں جب کھلی اس دنیا کے اندر آئیں، ایک اسلامی گھر کے اندر، ایک اسلامی چار دیواری اور ماحول کے اندر، ایک اسلامی والدین کی گود میں ہماری پرورش ہوئی ہے، ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ہم رہتے ہیں، اس کے باوجود ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا اسلامی سال کب سے شروع ہوتا ہے، کون سے مہینے سے شروع ہوتا ہے. میں آپ لوگوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے ہمارا اسلامی سال شروع ہوتا ہے محرم الحرام سے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. بہت سارے ساتھیوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا، بہت ساروں کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اسلامی سال کی ابتدا کون سی تاریخ سے اور کون سے مہینے سے ہوتی ہے. ہاں یہ ہمیں ضرور پتہ ہے 2021 شروع ہو رہا ہے، 2020 ختم ہو گیا، 2019 ختم ہوا تو 2020 شروع ہو رہا ہے، یہ ہمیں ضرور پتہ ہے. گھڑی کے اندر آپ لوگوں نے کانٹے کو دیکھا ہوگا، دیکھتے ہیں آپ لوگ، جب کانٹا ایک مرتبہ یوں جاتا ہے، پھر دوبارہ یوں جاتا ہے، پھر دوبارہ یوں جاتا ہے، یہ ہماری زندگی ہے. یہ گھڑی کی ٹک ٹک ہمیں کچھ سبق دینا چاہتی ہے. ہم اس کی طرف کبھی سوچیں؟ ہماری زندگی، ہماری عمر برف کی طرح پگھل رہی ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مسلمانوں کو پیدا کیا. اب پیدا کرنے کے بعد ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا، جس کی زندگی جتنی ہے کم ہوگی زیادہ ہوگی، لیکن اس کے باوجود اگر اللہ رب العزت نے ہمیں اس دار الامتحان کے اندر بھیجا ہے، ایک سال ختم ہوتا ہے دوسرے شروع ہوتا ہے. سال کے اختتام پر سب سے پہلے ہمیں یہ کام کرنے چاہیے، یہ کام نوٹ کریں. ہم 2 رکعت صلاۃ توبہ اور 2 رکعت صلاۃ حاجت. ابھی آپ لوگ حیران اور پریشان ہوں گے کہ صلاۃ التوبہ کیسے اور صلاۃ حاجت کیسے؟ صلاۃ التوبہ کس لیے اور صلاۃ الحاجت کس لیے؟ بھائی صلاۃ التوبہ 2 رکعت نفل اس لیے کہ یا اللہ ہم سے گزشتہ جتنے گناہ ہو گئے، ہم نے جتنے خطائیں کر لی ہیں، جتنے گناہ ہم سے سرزد ہو گئے، جتنے نافرمانیاں ہم نے کر لی، یا اللہ وہ ہمیں معاف فرما. اور صلاۃ حاجت، یا اللہ یہ ہماری حاجت ہے، ہم سے دعا مانگ رہے ہیں، آپ سے التجا کر رہے ہیں کہ یہ نیا سال یہ امت کے لیے، ہمارے لیے، عوام کے لیے، ملک کے لیے حفاظتی کی دعا مانگے. یا اللہ اس میں ہمارے حاجات کو پورا فرما. یا اللہ ہم نے جتنے کمی کوتاہی گزشتہ سال میں کی، اللہ اس میں ہمیں ان کمیوں کوتاہیوں سے دور فرما. ہمیں یہ کام کرنے چاہیے، اور ہم لوگ نشو تماشوں میں لگے رہتے ہیں. اس رات کو سال کے اختتام ہے، ہم نشو تماشوں میں گزار دیتے ہیں، نئے کپڑوں میں گزار دیتے ہیں، شاپنگ میں گزار دیتے ہیں. تو میرے معزز سامعین، اسلامی سال کی ابتدا محرم الحرام سے ہوتی ہے، لیکن چاند کو بھی اللہ نے پیدا کیا. ایک کو شمسی کہتے ہیں، شمسی یہ بھی ایک سال ہے، قمری یہ بھی ایک سال ہے، سورج کے حساب سے یہ بھی سال، چاند کی گردش پوری ہوتی یہ بھی سال. اب سورج کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور چاند کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس میں ہمارا اختلاف نہیں ہے. اسلامی سال بھی اللہ کی طرف سے اور انگریزی سال بھی اللہ کی طرف